دیکھ لیا تم لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ مزہ آیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اسرائیل کے ساتھ ہونے کے لیے، انتظار تو کرو، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ لیکن اس کو یہ دیکھ کر اس بات سے ڈرو کہ تمہارے اپنے ملک میں، تمہارے اپنے شہر میں، تمہارے اپنے گاؤں میں، قصبے میں، دیہات میں، گھر میں، بلڈنگ میں، فلیٹ میں، بنگلے میں، حویلی میں، کوٹھی میں، جہاں بھی تم بیٹھ جاؤ، نیچے سے زلزلہ، اوپر سے آندھی طوفان، بارش، کہیں سے بھی آگ، کچھ بھی نمودار ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے کہتا ہوں، بتاتا ہوں اور ڈراتا ہوں صاف صاف کہ اللہ کے مقابلے پر مت کھڑے ہو، اور مسلمانوں کو قتل عام کرنا بند کر دو، یہ بہتر ہے۔ یہ مظلوم مسلمانوں پہ بمباریاں کرنا، اوپر سے تم راکٹ برساؤ، کچھ بھی کر لو، یہ تم سب کر کے ٹیکنالوجی کے اوپر غرور میں بیٹھ کر خود کو ترم خان سمجھ کے اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کو عاجز کر لو گے اس زمین پر جہاں تمہاری دو کوڑی کی بھی اوقات نہیں ہے، تو اس بھول سے باہر نکل جاؤ بیٹا۔ اسرائیل کے حوالے سے ویڈیوز جاری کر رہا تھا نا، میں بتا رہا تھا نا، میں اردو میں بھی انگلش میں بھی میرے دونوں چینلز پہ باتیں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہوں، اور آگے بھی کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ نتن یاہو اور اس کی آرمی اپنی خیر منائے۔ ہاں، اگر اللہ نے چاہا تو نتن یاہو مرے گا ذلت کی موت، ہاں اگر اللہ چاہے گا تو وہ ذلت کی موت مر جائے گا، آرمی بھی اس کی مر جائے گی، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو لیٹ سی واٹ ہیپنس بائی اللہ فردر اہیڈ کیا ہوتا ہے۔ بڑے مزے سے بیٹھا، ابھی تو عالمی مدد کے لیے پکار رہا ہے، عالمی امداد چاہیے بغیرت کو، بغیرت ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے۔ میں اس کو کوئی انسان سمجھوں گا؟ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو معصوم بچوں پہ بمباریاں کرے۔ ابھی اسرائیل کے اوپر صرف آگ نمودار ہوئی ہے تو یہ حال ہے، بگڑ گئی حالت اس کی۔ بلائے نا اپنے یاوے کو، بلاتا نا یاوے کو کہ یاوے سے بجھواتا نہیں اپنی آگ۔ بڑا یہ بنتا ہے مذہب کا پجاری، بڑا یوز اپنے آپ کو وہ کہتا ہے جی میں جو بنجمن نتن یاہو ہوں اور فلانا ہوں اور فلاں اس کے نسل کا ہوں، تو بلا لے اپنے جھوٹے خداؤں کو مدد کے لیے کہ وہ بجھائے نا آگ۔ کیوں بلا رہا ہے عالمی مدد کے لیے ٹیکنالوجی والوں کو؟ کیوں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بلا رہا ہے؟ کیوں ہوا کھسک گئی اس کی؟ ایک آگ نہیں بے بس کر دیا جس طرح وہ کراچی کی کورنگی آگ نے بے بس کر دیا تھا یہاں کے سائنس پڑھنے والوں کو؟ وہاں پر بھی لیجنڈ آف اللہ ہی کیا تھا، تب اللہ نے آگ بجھا کے دکھائی تھی کہ دیکھ لو، یہ جہاں قدم رکھ دے اور اللہ چاہے کہ کچھ ہو جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہاں بھی میں گیا تھا، اور اسرائیل کے حوالے سے بھی میں ہی ویڈیوز جاری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھ لو، اسرائیل کے اوپر ابھی آگ نمودار ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ تم لوگوں کو بھی وارننگ دے رہا ہوں، جدھر جدھر میں ارادہ کروں کہ کچھ ہو جائے، تباہی ہو، زلزلے ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، کچھ بھی ہو، ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ میں ارادہ کروں نا، اور اس ارادے میں اللہ کا ارادہ شامل ہو جائے کہ اس کی بھی چاہت ہو کہ ٹھیک ہے یہی کریں گے، پھر تو کوئی نہیں بچا سکتا کسی ایسے ملک کو یا کسی ایسے ظالم کو جو مجموعی لیول پر ایک مطلب ظلم کی انتہا کراس در کراس کر چکا ہو۔ تو تم کیا پدی اور پدی کے شور پہ ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اپنے بڑے بڑے مطلب تمہاری کیا اوقات ہے نتن یاہو کے مقابلے پہ؟ وہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ بھی اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، اور وہ بھی وہ اسرائیل جس نے غزہ کے اوپر بمباریاں کی 1.5 سال تک معصوم بچوں پر، اسپتال بھی نہیں چھوڑے، اسپتال بھی تباہ کر دیے بم سے مار مار کے، اتنی بھی انسانیت نہیں ہے اس میں۔ یہ نتن یاہو جیسا ٹیررسٹ اور پھر اس کی آرمی اس کا ساتھ دینے والی، ان کا تو ابھی تم دیکھو بیڑا غرق ہوتا کیسے آگے آگے۔ ابھی تو تم اسرائیل پہ مزید انتظار کرو، آندھی طوفان زلزلوں کا اور بھی بہت کچھ، یہ تیل اویل شویل کچھ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ یہودی جہاں مرضی جمع ہو جائیں، اللہ کو مارنے میں کوئی دیر لگتی ہے کیا؟ وہ ایک آرڈر دے گا، سارے یہودی ان کے جو دشمن ہیں نا سارے اسلام کے، یہ یہودیوں میں وہ ایسے ہی مر جائیں گے، اسے تو آندھی طوفان بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اتنی قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آگ نمودار ہو جانا، آسمان سے بارش آ جانا، یہ تو سب اللہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کون فیکون۔ بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ نتن یاہو کی کوئی اوقات، نتن یاہو کے مقابلے پہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کی آرمی دیکھ لو، ٹیکنالوجی دیکھ لو، اس کے ساتھ سپورٹ دیکھ لو امریکہ کی اور جو بھی ٹٹو ہیں اس کے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف ٹیررزم پھیلانے میں، اور پھر چال بازیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے اپنے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کو چے بنا کر مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں بیوقوف کے بچے۔ تو ٹھیک ہے، جب ان کی اوقات کچھ نہیں رہی اور ایک آگ سے بے بس ہو گئے، بے بس ہی ہوئے، کیسا حشر بگڑا ان کا، تو سوچ لو تمہارے ساتھ پھر اللہ کیا کر سکتا ہے؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، یو آر نتھنگ، تو تن کے برابر بھی نہیں ہو۔ کبھی گوگل میپ سے دیکھ لو نا اپنی اوقات اپنے محلے کی، کتنا سا تمہارا گھر ہے، اس پر تم اچھل رہے ہو۔ ابے سمندر کی لہر آنا تو بہت دور ہے، سمندر آ گیا تو تمہارا پورا شہر ہی ڈبو دے گا اللہ۔
اس کے لیے تو وہ مطلب ایک بہت ہی لمٹ کراس کی جاتی ہے، تب جا کے ایسے ایسے عذاب اللہ بھیجتا ہے، ورنہ یہ جس کو تم نیچرل ڈیزاسٹر کہتے آ رہے ہو آج تک، میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نیچرل نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو آندھی شروع ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے بس، آندھی تو آندھی شروع، وہ ارادہ کرتا ہے، بادل بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سسٹم اس کے حکم پہ چل رہا ہے، اور تو کسی کی بادشاہت نہیں ہے اللہ کے مقابلے پہ، میری بھی نہیں ہے، میں تو اس کی مدد سے کر پاتا ہوں اگر کچھ کرتا ہوں، میں بد دعا کر دیتا ہوں اور کچھ کہہ دیتا ہوں، اگر اللہ چاہتا تو ہو جاتا ہے، اٹس اے سمپل تھنگ، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں آ جاؤ اسلام میں، تم بھی اللہ سے دوستی کر لو، کر لو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تمہاری ناؤز باللہ استغفر اللہ کوئی غلامی کرے گا کہ تم جو چاہو وہ نہیں، مسلمان کو اللہ، اگر مسلمان اللہ کو خوش کرے تو مسلمان کے لیے اللہ کچھ کر دیتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، بس اتنی سی بات ہے، تو ڈرنا چاہیے نا تم لوگوں کو کہ اللہ اگر تمہاری بربادی کے پیچھے پڑ جائے تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، پھر کیا فائدہ یہ رام کرشن وشنو ہنومان زیوس تھور کی پوجا کرنے کا، یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، یہ بچا ہی نہیں سکتے، نہ یہ تمہیں فائدہ دے سکتے، نہ یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ابھی جو ہوا ہے یہ تو یہ نشانی ہے، ایک پنشمنٹ بھی ہے، ایک ذلت اور خواری بھی ہے، ایک لعنت بھی ہے، اور ان کافروں کے اوپر روحانی تماچا بھی ہے، اور اس بات کے لیے کہ دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہو تم لوگ، ایک آگ کے ذریعے وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے، اور کسی کے باپ کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا کہ آگ ہوئی کیسے، شروع کہاں سے ہوئی، جل کیسے گئی، لاس اینجلس اور وہ کون سا تھا وہ امریکہ کا جہاں پہ ابھی آگ لگی تھی اور کیا کچھ ہوا ہے، بھول گئے وہ، نہیں بھولے نا، تو اس کو دیکھ لو بھائی، عبرت کا سبق لینا چاہیے تھا نا، بند کر دینی چاہیے تھی اس غزہ کے اوپر جنگ، نہیں ہٹ درم کے بچے لگے پڑے ہیں، تو اب لو اسرائیل کے ساتھ بھی دیکھ لو، اور کسی نے آنا ہے میدان میں وہ بھی آ کے دیکھ لے، انڈیا نے آنا ہے آ جاؤ، پاکستان پہ حملے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کر کے دیکھ لو، زیادہ ہی شوق ہو رہا ہے، لسن لگ جائیں گے، میں بتا رہا ہوں، انڈیا والے تو کوشش بھی نہ کریں پاکستان پہ آنے کی، ورنہ ایک تو فزیکل آرمی چلے گی وہ ٹینکوں والی اور وہ ایئر کرافٹ والی، پھر لیجنڈ کی آرمی اگر آ گئی نا اللہ کے حکم سے، نیچر کے لشکر، ہاں وہ میری آرمی یہ والی ہے، یہ آرمی بھی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اگر میں چاہوں، اور اللہ اس میں اجازت دے دینا کہ ہو جائے، پھر تو گیا پورا شہر چلا جاتا ہے، کراچی کا حشر ہوا تھا نا گرمی بڑھنے سے، لاہور کا حشر دیکھا تھا، تیل اویل کا حشر دیکھا تھا، غزہ پہ دیکھا تھا، یہاں حشر نہیں، وہاں پہ تو غزہ پہ تو بارش کے وہ بھیجے تھے لشکر بارش برسانے کے لیے، یہ چیزیں دکھانے کے لیے کہ 21ویں صدی چل رہی ہے، کھیل تماشا مذاق تماشا نہیں ہو رہا ہے، چیف آف نیچر آرمی اسٹاف آ چکا ہے، اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرے گا اور اللہ چاہے گا کہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، اور اللہ اگر نہ چاہے تو لیجنڈ کے ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیجنڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان کی رسالت کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، پوری دنیا کے کافروں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان کے خلاف شیطان کے کتوں کو اپنا بھونکنا بند کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ واحد القہار ان کا جو حشر کرے گا، پھر کوئی کافر کا جھوٹا خدا اس کو بچا نہ سکے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے، اللہ اکبر۔